بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کی حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کائنات کا حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور دنیا میں اگر کسی انسان کی کسی قوم پر حکومت ہے یا کسی ملک پر حکومت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ اور جس طرح اس دنیا میں ہر شخص کے لیے کچھ فرائض ہیں، اسی طرح اس بادشاہ کے لیے بھی فرائض ہیں، کیونکہ نظم و ضبط کی باغ اس کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ اور اب یہ اس پر ہے کہ وہ اپنے فرائض کو کتنی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ حکومت یا گورنمنٹ کو کیسے مینٹین کیا جائے اور گورنمنٹ کے کیا فرائض ہیں اپنی رعایا کے لیے، اس کی مثال قصہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے قصے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ گورننس کیسے کی جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کوئی منصب عطا کرے، گورننس کیسے کی جائے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے سٹارٹ ہوا، 99 پر اختتام پذیر ہوا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے متعلق یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا تھا کہ ہمیں اس شخص کے بارے میں بتائیں جس نے 2 سفر کیے تھے، یعنی زمین کے ایک سرے سے لے کر زمین کے دوسرے سرے تک۔ تو اس کے بدلے میں پھر وحی آئی تھی جس میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے متعلق بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہہ دو کہ میں تمہیں اس کا کسی قدر حال پڑھ کر سناتا ہوں۔ اب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے متعلق یہودیوں نے سوال کیا تھا۔ انہوں نے قریش مکہ کے 2 وفدوں کو کہا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھیں جس نے کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف سفر کیا تھا، یعنی ہمیں اس کا نام بتایا جائے کہ وہ کون تھا۔ ان کا سوال تو بس یہ تھا کہ اس شخص کا بس نام بتا دیں کہ وہ کون تھا، لیکن قرآن کریم نے آگے ان کے سفروں کے بارے میں بھی تفصیلاً بات کی ہے، اور یوں ان سفروں کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ ذوالقرنین کون تھے۔ اِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر طرح کا سامان اس کو عطا کیا تھا۔ اس آیت میں اس چیز کی طرف انڈیکیشن ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہ دوسرے بادشاہ ہیں جن کو پوری دنیا کی بادشاہت تھی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑا اس لیے حضرت ذوالقرنین سے ڈسٹنکٹیو ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں پر بادشاہت عطا کی تھی، جبکہ حضرت ذوالقرنین کو صرف زمینی چیزوں پر دسترس حاصل تھی۔ اب یہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی گورننس تھی، یعنی کہ ان کی رعایا تھی، ان کی حکومت تھی، اور وہ بادشاہ تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز سے ان کی بادشاہت کو لیس کر دیا تھا، یعنی ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کی ان کی بادشاہت میں کمی ہو، ان کے پاس تمام وہ ریسورسز تھیں۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، کہ ان کو ہر چیز پر دسترس حاصل تھی، انہیں ہر چیز عطا کی گئی تھی۔ تو ان کی جو گورنمنٹ تھی، ان کی جو بادشاہت تھی، وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں لیکنگ نہیں تھی، کہ مطلب ان کا جو خزانہ ہے وہ وافر مقدار میں تھا۔ تو ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، یعنی کہ ان کے پاس جو ایکوپمنٹ تھے، جو ان کی ریسورسز تھیں، ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ظاہر سی بات ہے انہیں معلوم تھا کہ یہ ریسورسز مجھے کسی غرض اور مقصد کے لیے دی گئی ہیں۔ تو اس غرض اور مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے اپنی تمام ریسورسز کو بروئے کار لاتے ہوئے کچھ سفر کیے، جن میں سے 3 کا تذکرہ ہمیں یہاں ملتا ہے۔ فَأَتْبَعَ السَّبَبَ، تو انہوں نے سفر کا ایک سامان کیا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبُ الشَّمْسِ، حتیٰ کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ، تو اس نے اسے پایا کہ وہ کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے۔ اب جب پہلے سفر کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے جو انہوں نے مغرب کی سمت کی طرف کیا، تو مغرب کی سمت کی طرف سفر کرتے رہے یہاں تک کہ وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا۔ اب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ سیاہ مٹی کے چشمے میں آفتاب غروب ہو رہا ہے۔ اب
یہ ایک عام سا نظارہ ہے، اور یہ نظارہ ہر اس آدمی کو دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ نظارہ ہر آدمی سواحل پر دیکھ سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کسی بھی ساحل پر چلے جائیں آپ غروب آفتاب کے منظر کو دیکھیں تو آپ کو یہی لگے گا کہ سورج جو ہے وہ ڈوب چکا ہے، یعنی کہ وہ اس ندی میں غروب ہو گیا ہے، حتیٰ کہ قدرتی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں یہی چیز انڈیکیٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ سورج اسی سمندر میں ڈوبا ہے یا اسی ندی میں ڈوب گیا ہے۔ تو یہ ان کے پہلے سفر کا یہاں پر تذکرہ تھا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کے دور میں حکومتوں کا یہ فرض ہو گیا ہے کہ وہ ٹیکس اور محصول رعایا سے وصول کرتے ہیں، اور پھر اس ٹیکس کے پیسے کو اس حکومت جو ہے وہ قوم کی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرتی ہے۔ وہ ٹیکس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ملک کے امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں، حکومت ان سے وصول کرتی ہے اور ان کو لے کر ان پریویلیج جو لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ کرتی ہے، یا بعض اوقات جو چیزیں حکومت پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے اپنی گورننس میں وہ ان کے اوپر ٹیکس لگا دیتی ہے، اور پھر اس ٹیکس کے پیسے کو بہبود کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر تو حکومت اچھی ہو تو وہ اس ٹیکس کے پیسے کو مختلف پروگرامز میں سرو کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے کچھ موٹیوز ہوتے ہیں جن میں اس ٹیکس کے پیسے کو لگایا جاتا ہے کہ ہم نے اپنا ہیلتھ کا انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا ہے، ہم نے جوڈیشری کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے پولیس کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے ٹرانسپورٹ کو ٹھیک کرنا ہے، اور یوں جو مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر حکومت پیسہ سرو کرتی ہے اس ٹیکس کا۔ لیکن یہ بھی ان کیسز میں ہوتا ہے اگر حکومت دیانتدار اور اچھی ہو، ورنہ ٹیکس کے پیسے کا کیا ہوتا ہے یہ آپ اور میں بہتر جانتے ہیں۔ اور اب تو کچھ حکومتوں نے کچھ اضافی امور بھی اپنے سر لے لیے ہیں، جن میں یہ ہے کہ انسان کی جسمانی اور ذہنی تربیت کی جائے، کہ اس کو جدید علم سے مستوار کیا جائے یا جاب اپرچونٹیز کریٹ کی جائیں، اور یہ ان حکومت کے پروگراموں کا حصہ ہے جو تھوڑے جدید سسٹم سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ یورپین کنٹریز میں جہاں پہ کچھ ایسے پروگرام انگیج کیے جاتے ہیں جس میں انوائرمنٹل فیکٹرز بھی بینیفیشری ہوں اور پبلکلی بھی چیزیں بینیفیشری ہوں۔ ان تمام فیسلٹیز کا تعلق انسان کی دماغی ترقی سے ہے، دماغی ترویج سے ہے، کہ انسان مینٹلی طور پر اسٹرانگ ہو، وہ پیسہ ارن کرے، وہ اپرچونٹیز کو اویل کرے۔ لیکن انسان دماغ کے ساتھ ساتھ دل بھی رکھتا ہے اور اس کے جسم میں ایک روح بھی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہیلتھ سیکٹر میں صرف مینٹل پیس کو جو ہے وہ پرائیورٹائز کیا جاتا ہے کہ انسان ذہنی طور پر کتنا پرسکون ہے، جبکہ وہ دلی طور پر کتنا پرسکون ہے، اور پھر اس کی اسپرچویلٹی کتنی اچھی ہے، اس چیز کو اچھی سے اچھی گورننس میں بھی نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ کہ اگر آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں، جتنے بھی اسکولز سیٹ اپ کیے گئے ہیں، تو ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ صرف دماغ کے رول پر چلتا ہے کہ انسان کو انٹیلیجنس کتنا ہونا چاہیے۔ اگر آپ مارکس سسٹم کو بھی دیکھیں کہ انسان کی جو قابلیت ہے وہ اس کی مائنڈ کے انٹیلیجنس پہ دیکھی جاتی ہے، تو جو مائنڈ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، لیکن جو انسان کا ایک دل ہے اور جو اس کی اسپرچویلٹی ہے اس کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ دماغ کے ساتھ ساتھ جو انسان کا دل اور اس کی روح ہے وہ بھی قیمتی جواہر ہیں، اور ان جواہر کا خیال رکھنے کے لیے میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ اسپرچویلٹی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر پلے کرتی ہے، لیکن اسپرچویلٹی کو کسی بھی گورننس میں دور دور ہی رکھا جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ریلیجن از اے پرسنل میٹر، کہ انسان کا میٹر ہے کہ وہ اس کے اوپر چلتا ہے یا نہیں چلتا، اور یہ جو اسپرچویلٹی ہے یہ پرسنل میٹر ہے، اٹس ناٹ اے میٹر ٹو بی پروفیس، اور اس چیز کے بارے میں بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے۔ لیکن جو اچھی گورننس ہوتی ہیں وہ اس طرف ضرور جو اپنی توجہ ہے وہ مبذول کریں۔ ان کا جو موٹو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ کے ساتھ ساتھ جو اس کا دل ہے وہ انسان کے کردار میں بڑا امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے، کیونکہ کسی کا قلب کیسا ہے یہ اس کے کریکٹر کو ڈٹرمن کرتا ہے، اور اگر وہ کوئی اسپرچولی اور مورلی طور پر اگر کوئی اچھا ہو تو اس کے دل کے اندر استقامت ہوگی، وہ چیزوں کو فاربیئر کرنا جانتا ہوگا، وہ کریکٹر کا اچھا ہوگا، اس کا انڈیورنس اچھا ہوگا، اس کا ٹیمپرمنٹ اچھا ہوگا۔ بدلے میں جو معاشرے میں ہے یہ شک و شبہات اور حسد جیسی جو برائیاں ہیں
یہ تھوڑی کم ہوگی اگر انسان اسپریچولی طور پر اسٹرانگ ہوں گے، تو وہ اس چارٹر پر کہ اسپریچویلٹی کے چارٹر پر وہ بڑا کام کرتے ہیں، اور وہ اس کو اپنی گورننس کا ایک لازمی جز سمجھتے ہیں کہ مائنڈ کے ساتھ ساتھ ہارٹ اینڈ سول پر بھی کام کیا جائے، کہ ان چیزوں کو بھی صحت مند ہونا چاہیے، بیکاز کریکٹرز آر ڈٹرمنڈ بائی اسپریچویلٹیز، اور اس چیزوں کے اوپر زیادہ فوقیت دی جاتی ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی جو گورننس تھی، ان کا بھی ایک اصول یہ تھا جس کے بارے میں اسی آیت میں آگے کہا گیا، وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، تو انہوں نے ندی کے پاس ایک قوم دیکھی، قُلْنَا يَا ذُوالْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ، تو ہم نے کہا کہ ذوالقرنین ہاں تم ان کو تکلیف دو، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا ان کے ساتھ بھلائی کرو، دونوں باتوں کی تم کو قدرت دی گئی ہے۔ اب یہ جو پیچھے میں نے اتنی چیز ایکسپلین کی ہے اباؤٹ ٹیکسز اینڈ اباؤٹ دا رولز آف گورنمنٹ اور یہ تمام چیزیں، تو ان کا خلاصہ اس آیت میں کیا گیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ میں نے تم کو ان پر حکومت دی ہے، اب تم ان کو دیکھ رہے ہو کہ یہ کس طرح رہ رہے ہیں، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، تو اب تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتے ہو یا ان کے ساتھ ظلم کرتے ہو، یعنی کہ دونوں چیزوں کی تم کو قدرت دی گئی ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت ذوالقرنین نے وہ رول بتایا ہے جس کو اکثر حکومتیں نگلیکٹ کر دیتی ہیں اور اس پر ورک آؤٹ نہیں کرتی۔ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ، تو ذوالقرنین نے کہا کہ جو یہاں اپنی حد سے تجاوز کریں گے ان کو تو میں سزا دوں گا، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، اور جب وہ اپنے مالک کے پاس واپس جائیں گے تو وہاں ان کو ناقابل تصور عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، لیکن یقین و ایمان والوں اور نیک کردار لوگوں کے لیے بہترین معاوضہ ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی سختی نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں گے۔ تو یہ ایسی گورنمنٹ کا چارٹر ہے جو کسی قسم کی بھی مورل کرپشن کو برداشت نہیں کرتے، اور آج کل جو ورلڈ کی ڈیفرنٹ ڈومینز میں جو یہ سب کچھ جتنے بھی اگر آپ گناہوں کو دیکھیں، if there is a rape, if there is a child abuse، یا آپ کسی کی حق تلفی دیکھیں، تو یہ تمام مورل گناہ ہیں اور ان کی کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ مورل گناہ کرنے کے بعد الٹا جو مجرم ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے اس نے دنیا میں ہی اس چیز کو سب کچھ بنایا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آخرت کی بعد میں دیکھی جائے گی، فی الحال تو آئی ایم فری ٹو سلانڈر۔ تو اس چیز کے اوپر ان کی جو گورنمنٹ تھی، جو ان کی حکومت تھی، ان کا اس طرف بھی دھیان تھا۔ Whoever was involved in moral corruption, he used to punish them, and whoever was pious and determined on the right path, he was spared۔ لیکن آج کل الٹا چلتا ہے، جو مورل کرپشن کرتے ہیں ان کے لیے آسانیاں ہیں، اور جو بیچارے ایک سیدھے رستے پر چلتے ہیں and they are loyal to their country or loyal to their profession, they are badly sword up۔ تو اس چیز کو انہوں نے کمپلیٹلی طور پر مورل کرپشن کو ختم کیا تھا، تو جو دوسری کرپشن ہے وہ نہیں ہوئی۔ اس پہلے سفر سے آپ کو کیا نتیجہ ملتا ہے؟ واٹ از دا ٹیک اوے؟ مطلب آپ نے قرآن کریم میں یہ قصہ اتنی بار پڑھا ہوگا، سم ٹائمز ٹرانسلیشن کے ساتھ، سم ٹائمز ویسے جمعے والے دن اکثر پڑھا ہوگا، تو آپ کو کیا ٹیک اوے ملتا ہے اس سے؟ اس کا ٹیک اوے یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان پر حاکم مقرر کیا تھا، اور جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس قوم کو دیکھا تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اب آپ پر ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کے قلب اور روح کی جو توسیع ہے اس کو اپنی حکومت کا فریضہ قرار دیا، اور انہوں نے کچھ پیرامیٹرز سیٹ کیے مورل کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، اور انہوں نے کچھ رول ڈٹرمن کرنے کے لیے، اور سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اس قوم کو ان رولز کی ضرورت تھی، کہ ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ مورلی طور پر کرپٹ تھے، تو ان کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی مدد کی ضرورت تھی،
اور یوں یہ رول امپلیمنٹ کر کے مورل کرپشن کو یعنی کہ ختم کر کے بائی امپلیمنٹنگ دیز رولز حضرت ذوالقرنین نے ان کی مدد کی۔ ثم عاد اسبابا، حتیٰ کہ اس نے ایک اور سفر کیا، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، حتیٰ کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پر اس نے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا۔ وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لہم من دونہا سترا، حتیٰ کہ اس نے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ایک ایسی قوم پر جن کے اور آفتاب کے درمیان ہم نے کوئی اوٹ نہ رکھی تھی۔ کذالک، اور حقیقت یوں ہی ہے، قد احطنا بما لدیہ خبرا، اور جو کچھ بھی ذوالقرنین کے سامنے پیش آیا تھا ہم واقفیت کے لحاظ سے اس پر حاوی تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے جو دوسرا سفر ہے وہ ایک ایسے مقام کی طرف کیا جہاں پر سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا تھا، اور ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا تھا جنہوں نے سورج کے یعنی کہ جو سورج ہے اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اب کہنے کو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ طلوع آفتاب کی بات ہو کہ جب طلوع آفتاب ہو رہا ہو تو انہوں نے تب ایک ایسی قوم کو دیکھا ہو، کیونکہ سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر جو وہ قوم ہے اس نے کوئی لباس نہیں پہن رکھا تھا، وہ بالکل ننگے تھے، اور وہ ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ بالکل ایسے ہی تھا۔ لیکن اگر فطری طور پر اگر آپ ان بات پر غور کریں تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ کوئی جنگلی سے جنگلی اور وحشی سے وحشی قبیلہ بھی ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج کی تپش سے بچنے کے لیے، موسمی آفتوں سے بچنے کے لیے وہ گھر نہ بھی بناتے ہوں تو کم از کم وہ غاروں میں ضرور پناہ لیتے ہیں، اور اگر وہ ریشمی لباس نہ پہنتے ہوں تو کم از کم اپنا جسم پتوں سے یا اس طرح کی چیزوں سے ضرور ڈھانپتے ہیں۔ نظریے کی تو تردید ہو جاتی ہے کہ وہ قوم جو ہے وہ بالکل ننگی تھی، یا وہ گھروں میں نہیں رہتی تھی، یا یوں کوئی ایسی وحشی قوم تھی۔ دوسرا یہ کہا جاتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس قوم کے گھروں کا جو سٹرکچر ہے وہ ایسا تھا کہ انہیں سورج کی روشنی جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کے اوپر پڑتی تھی۔ جیسے اگر آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر آپ ہمارے دیہات میں گھروں کو دیکھیں تو صبح طلوع آفتاب کے وقت سورج کے اور ہمارے درمیان کوئی اوٹ نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ چھت پر چارپائی وغیرہ ہونا یا برآمدے میں چارپائی ہونا یا صحن میں، تو سورج کی کرنیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ آتی تھیں کہ سورج میں اور ہمارے درمیان کوئی اوٹ نہیں تھی، کھلے آسمان تلے جو ہے وہ سویا جاتا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ گھروں کا سٹرکچر ایسا ہو، یا پہلے جو حضرت ذوالقرنین کا سفر تھا اس میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اس قوم کی جو کہ وہ قلبی طور پر اور روحانی طور پر وہ کمزور تھے تو آپ نے ان لوگوں کی مدد کی تھی، لیکن اس قوم کے متعلق یعنی اس سفر میں یہ نہیں بتایا گیا کہ حضرت ذوالقرنین نے کیا خدمات سر انجام دی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو سورج کی جو روشنی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے علم یا اللہ تعالیٰ کے جو فضل ہیں ان سے تشبیہ دی گئی ہو کہ وہ ایک ایسی قوم تھی جو سائنٹیفکلی طور پہ اور شعوری طور پہ ان کو کسی قسم کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ they were acknowledged people، کہ سورج کو آپ روشنی سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ they were not in darkness، اور انہیں کس قسم کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ they were totally enlightened people، اور they were advanced، وہ روحانی طور پر بھی مضبوط تھے، جسمانی طور پر بھی مضبوط تھے، اور مالیاتی طور پر بھی مضبوط تھے، کہ وہ ایک ایسی قوم تھی جو کہ بہت سویلائزڈ تھی۔ تو یہ کون سی قوم تھی، اور دنیا میں ایسی کتنی جگہ ہیں جہاں پہ اگر آپ کھڑے ہوں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سورج یہاں سے طلوع ہو رہا ہے؟ تو مفسرین اور آرکیالوجسٹ اس معاملے میں مختلف چیزوں کو کلیم کرتے ہیں، اور ان میں سے جو ایک وہ کلیم ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ دیز ور دا موہنجو دڑو سویلائزیشن، یہ وہ والی سویلائزیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے گھروں کے سٹرکچروں کو بھی دیکھا جائے تو وہ کچھ اسی قسم کے تھے، اور آئی ڈونٹ تھنک سو دے ور ڈیولپڈ لائک دیٹ، لیکن یہ جو تھے ان کو کسی قسم کی بھی کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ تو یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اس قوم کو، وہ جو قوم ہے وہ قوانین جو قدرت کے قوانین ہیں ان سے استفادہ کر کے شعور کی لامتنائی مند ہوں، اور وہ جسم کے جو تینوں کمپوننٹس ہیں، ہارٹ، مائنڈ اینڈ سول، ان کے اوپر پوری عبور رکھتے ہوں، اور
وہ بہت ڈیولپڈ ہوں کہ انہیں حضرت ذوالقرنین کی مدد کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو ایک پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، کیونکہ وی ور ناٹ ان دیٹ ٹائم، ہم صرف چیزوں کو کنٹمپلیٹ کر کے یہ چیز جو ہے وہ احظ کر سکتے ہیں۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور سفر کیا، حتی اذا بلغ بین السدین، اور وہ ایسی سرزمین پر پہنچا جو کہ دو پہاڑوں کے درمیان تھی، وجدا من دونہما قوم، تو اس نے ان پہاڑوں کے درمیان میں ایک ایسی قوم کو دیکھا، لا یکادون یفقہون قولا، جو کہ کسی بات کو بھی نہ سمجھ سکتے تھے۔ اب سفر کے تیسرے مرحلے میں ایک ایسی قوم کا ذکر کیا گیا ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی، اور دو پہاڑوں کے درمیان والی سرزمین پر آباد یہ باشندے ذہنی پستی انحطاط کے اس درجے پر پہنچے ہوئے تھے کہ بالکل جانوروں کی طرح تھے، کہ جس طرح جانوروں کو دیکھا جائے کہ وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، لیکن عقل اور فہم کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو اس قوم کی بھی وہی حالت تھی کہ یہ ذہنی پستی کا شکار تھے۔ ان میں چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت اور عقل نہیں تھی، کیونکہ اگر لینگویج بیریئر ہو تو لینگویج بیریئر، زبان سے ناواقفیت اس چیز کو نہیں پورٹرے کر سکتی، کیونکہ اگر آپ مثال کے طور پر میں سنسکرت نہیں جانتا، یا میں فرینچ نہیں جانتا، میں اٹالین نہیں جانتا، زبان کی ناواقفیت کی بنا پر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہیں، یا یہ لوگ جو ہیں وہ پست ہیں۔ جیسے کہ ہم میں دیکھا جاتا ہے کہ انگلش کو ایک انٹیلیجنسی کا بیریئر کہا جاتا ہے، کہ انگلش از دا ٹریڈ مارک آف انٹیلیجنٹ پرسن۔ تو اس بنا پر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو باشعور لوگ ہوتے ہیں، وہ اس بنا پر کسی قوم کو پست نہیں قرار دیتے، کیونکہ ہر تہذیب اور تمدن کا کوئی نہ کوئی ویلیو ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو اسپینش بولتے ہوں وہ ایڈوانسمنٹ میں بہت آگے ہوں، لیکن یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ قوم زبان کو نہیں سمجھتی تھی۔ تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قوم ذہنی حال میں پست تھی، اور ذہنی پستی کے جس درجے پر یہ تھی، تو اس کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کی ذہنی تربیت اور پرداخت کی کوشش کی، کہ اپنی حکومت کا انہوں نے یہ فریضہ سمجھا کہ ایسے لوگوں میں شعور دیا جائے، اور جب ذہنی طور پر ان کی تربیت کی گئی، انہیں شعور دیا گیا، انہیں فطرت کے کچھ اصول سکھائے گئے، تو اس قوم کو پھر یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم کے بارے میں خیال آیا، اور انہیں احساس ہوا کہ وہ مظلومیت کے کس درجے پر ہیں، اور ذہنی تربیت و شعور کے بعد پھر انہوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے یاجوج ماجوج کے مظالم کے خلاف انہیں مدد مانگی، جو کہ کچھ اس طرح ہے۔ قالوا یا ذوالقرنین، اور پھر انہوں نے ذوالقرنین سے کہا، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج اور ماجوج ہماری زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، فہل نجعل لک حرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے حراج ادا کریں، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ اب جب انہیں اس چیز کا شعور آیا تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ آپ ہم سے ٹیکس لے لیں اس چیز کا، کیونکہ آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ ٹیکس لے لیں، اور ہمیں آپ کیا کریں کہ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک پروٹیکشن کے لیے ایک باؤنڈری کریٹ کر دیں کہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں، اور اپنی اس سروسز کے لیے آپ ٹیکس لے لیں۔ اب ان کا بھی طریقہ کار ٹھیک تھا، جیسے کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ مختلف ہیلوں اور بہانوں سے جو آج کل کی حکومتیں ہیں وہ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہیں، اور ٹیکس کلیکٹ کرنے کے بعد بھی اپنے فرائض کو ٹھیک طریقے سے انجام نہیں دیتی۔ تو انہوں نے خود یہ کہا کہ اس طرح کیوں نہ کہ مالی معاونت بھی ہو جائے گی اور ہمیں پروٹیکشن بھی مل جائے گی، اور انہوں نے جب یہ بات کی تو اس کے جواب میں حضرت ذوالقرنین نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، اور انہوں نے کہا کہ میرے رب نے جو مجھے دے رکھا ہے مجھے وہی بہتر ہے، کہ یعنی انہوں نے ان کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کو ادا کرنا لاگو نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس پہلے ہی بے شمار خزانے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں وہی میرے لیے کافی ہیں، یعنی کہ جن چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے فی الحال ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے، تو میں اس چیز کو آپ پر لاگو نہیں کروں گا۔
جبکہ اگر ہم یہی چیز دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ٹیکس کو جو ہے وہ لاگو کیا جاتا ہے۔ فَأَعِنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے مالی وسائل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تم مدد کرو، یعنی کہ خود اس کام میں میرا ہاتھ بٹاؤ کہ میں تمہارے اور ان کے مابین ایک مضبوط ترین دیوار جو ہے وہ بنا دوں گا۔ پہلے آیت میں جب یہ کہا گیا ہے کہ اور وہ کچھ نہ سمجھتے تھے، تو ایسے انسان جو حیوان سے بھی ذہنی پستی میں بتریج تھے، اب ان سے حضرت ذوالقرنین ایسی آگے فرمائشیں کر رہے ہیں دیوار بنانے کے لیے کہ ان چیزوں کو برآمد کرنا حکمت اور سائنسی اور عملی تربیت کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ خود سوچیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ آتونی زبر الحدید، کہ تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ، کہ اب پہاڑوں کے درمیان سے لوہے کو نکالنا۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، اور پھر دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا۔ اب دونوں پہاڑوں کے درمیان اس دیوار کی تعمیر کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور دیکھیں وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کے حصے کو انہوں نے برابر کر دیا۔ So this is another indication toward the scientific methods that were used to build that wall، اور یہ بغیر کسی حکمت، سائنسی اور فطرتی عمل کی تربیت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا کہ they were so advanced، اور وہ ان کی کمانڈز کو اتنا ایزیلی سمجھ رہے تھے۔ قَالَنْفُهُ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ اسے دونکو، اور جب اس کو دونک کر آگ کر دیا، آتونی افرغ علیہ قطرا، تو اس کے بعد کہا کہ اس پگھلتے ہوئے تانبے کو انڈیل دو۔ اور جب حضرت ذوالقرنین نے ان کی سائنٹیفک خدمات لیں اور دیوار کو بنانا شروع کیا، اور لوہے کی تختیوں کو دہکا کر جب ان لوہے کی تختیوں کو انہوں نے فٹ کر دیا اس دیوار میں، یعنی کہ برابری کے ساتھ کہ دونوں پہاڑوں کا جو فاصلہ ہے وہ درمیانی ہو گیا، تو پھر انہوں نے اس کو دہکانے کا فیصلہ کیا اور ہوا دے کر اس کو آگ بنانے کا فیصلہ کیا کہ یہ اس قدر دہک جائیں کہ آگ ہو جائیں، جس کے بارے میں قرآن نے کہتا ہے کہ قَالَنْفُهُ جَعَلَهُ نَارًا، کہ اس کو اتنا دہکاؤ کہ یہ آگ ہو جائیں۔ اور یہ کام بھی اس قوم کے، یعنی کہ وہ انہیں انسٹرکشن دے رہے ہیں اور وہ اس انسٹرکشن پر عمل کر رہے ہیں۔ So they were so advanced۔ قَالَ آتونی افرغ علیہ قطرا، آؤ انڈیل دو اب اس کے اوپر پگھلے ہوئے تانبے کو، ذہن کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے جس طرف مرضی نکل جائیں۔ اور آپ سوچیں کہ اس دور میں یہ دیوار کیسی بنی ہوگی، کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جو پرانا زمانہ ہے دیٹ واز دا بیکورڈ ایج، تو عقل یہ کہتی ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ دیوار کس طرح بنی ہوگی، اسپیشلی جو انہوں نے پروسیس بتایا کہ پہلے لوہے کو جو تانبا ہے اس کو پہاڑوں سے نکال کر لاؤ، پھر اس کو گرم کرو، اور گرم کر کے اس کو دہکا کر اس کی اینٹوں کو بناؤ، اور ان اینٹوں کو بنانے کے بعد پھر ایک لیول سیٹ کرو، اور اس لیول کو سیٹ کرنے کے بعد پھر اس کو اتنا دہکاؤ کہ وہ آگ ہو جائے، اور پھر آگ ہو جانے کے بعد اس کو تھوڑا خشک کیا جائے، اور پھر اس کے اوپر پگھلتے ہوئے تانبے کو انڈیل دیا جائے۔ سو دس از ناٹ پاسبل، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اس دور کے سائنٹیفک طریقوں سے دے میڈ اٹ پاسبل، کہ اپنی حکیمانہ تدبیروں کو استعمال کر کے انہوں نے اس چیز کو پاسبل بنایا اور ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کے بارے میں آگے کہا جاتا ہے کہ مَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور پھر ان میں قدرت ہی نہ رہی کہ وہ اس دیوار کے اوپر چڑھ سکیں، اور نہ ان میں یہ قدرت رہی کہ وہ اس دیوار میں نقب لگا سکیں۔ واقعے سے یہ چیز احظ کی جاتی ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے کس قدر حکیمانہ طور پر حکومت کی کہ وہ جس قوم کی جو صلاحیتیں تھیں انہوں نے ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو ٹیکس ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، لیکن حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میرا جو خزانہ ہے وہ آلریڈی بھرا پڑا ہے،
لیکن مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مجھے مینول لیبر کی ضرورت ہے، مجھے ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، اور وہ اسٹریٹجی اور صلاحیت ان لوگوں میں تھی۔ تو انہوں نے جو چیز ان کے پاس تھی کیا کہتے ہیں کہ ان کے پاس پاور تھی، اور ان کے پاس ایک فارچون تھا، اور انہوں نے ان کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا، منصوبے کے ساتھ پھر ان لوگوں کو انگیج کیا، بیکاز اس چیز میں انہی کا فائدہ تھا، اور ان لوگوں کو انگیج کر کے ان کی جو صلاحیتیں ہیں انہیں بروئے کار لاتے ہوئے ایک ایسی دیوار قائم کی جو کہ سائنٹیفکلی بھی اپنی مثال آپ ہے انسان کی تاریخ میں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت وقت کو لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق ایسی اپرچونٹیز کریٹ کرنی چاہیے، یا اگر کوئی مسائل چل رہے ہیں تو ان کا حل خصوصاً لوگوں سے ہی نکالا جائے، کیونکہ وہ بہتر جانتے ہوتے ہیں۔ تو جب حضرت ذوالقرنین کی سائنٹیفک دیوار تعمیر ہو گئی تو اس کے بعد قرآن کریم اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قال ھذا من رحمت ربی، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے۔ اذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، اور پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ مکمل ہو جائے گا تو وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اب اس میں ایک نصیحت ہے حکمرانوں کے لیے، یا ان تمام لوگوں کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی منصب عطا کیا گیا ہے یا کوئی ہائی اتھارٹی کی پوسٹ دی گئی ہے، کہ یہ جو پوسٹ دی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور یہ امانت اللہ تعالیٰ نے ایک نہ ایک دن واپس لینی ہے، اور کوئی بھی چیز ہمیشگی کے لیے نہیں ہے۔ نتھنگ از انٹرنل ان دس ورلڈ۔ تو بجائے اس کے کہ کوئی پوسٹ ملنے کے بعد کوئی مرتبہ ملنے کے بعد انسان اکڑ کر چلے اور ظلم کی روش اختیار کر لے، تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ مجبور اور لاچار ہے، اور اس کے اوپر ایک سپریم اتھارٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کا ایک پرومس ہے، اور وہ پرومس یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور یہ دنیا فانی ہے۔ تو جو آپ کو پوسٹ ملی ہے آپ اس کو ایک امانت کے طور پر استعمال کریں، اور یہ چیز یاد رکھیں کہ ایک دن یہ جائیدادیں، یہ منصب، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اب ویسے تو حضرت ذوالقرنین یہ دیوار کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ اپنی اس پوسٹ کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا ہوئی تھی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، اور بے شک میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ تو جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ جو کوئی بھی منصب ہوتا ہے، جو کوئی بھی مرتبہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور مہربانی ہوتی ہے، اور حکمرانوں میں جب تک اس چیز کا احساس رہے گا، مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ خود کو آزاد سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ایور لاسٹنگ، اور اس کی وجہ سے وہ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ انہیں اقتدار سے لگاؤ ہو جاتا ہے۔ بلکہ اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو اقتدار لوگوں کا ہوتا ہے، رعایا کا ہوتا ہے۔ حاکم وقت ہوتا ہے، وہ رعایا کا غلام ہوتا ہے۔ اس قصے میں بے شمار نتائج ہیں ان لوگوں کے لیے جو صالح حکمرانی کرنا جانتے ہیں، یا جو صالح حکمرانی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور یہ میسج اس ٹائم کے لیے بھی ہے کہ جب مسلمان فتنوں سے گرے ہوں گے، اور فتنوں سے گرنے کے باوجود اگر وہ اپنی ڈائریکشن سپریم تھرون کی طرف رکھیں گے تو وہ صالح حکمرانی کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہوں گے۔ کچھ سوالات اس واقعے سے جنم لیتے ہیں، اور ان کی تلاش میں نے بھی بہت ٹکریں ماری ہیں۔ وہ یہ کہ حضرت جو ذوالقرنین ہے وہ بادشاہ کا نام تھا یا لقب تھا، اور اگر وہ بادشاہ کا لقب تھا تو اس کا مومن نام کیا تھا، اور دوسرا ہم جو جتنے بھی تاریخ میں کیشور کشا گزرے ہیں، یعنی کہ جو جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان میں ذوالقرنین کون سا ہو سکتا ہے؟ بقول ابو ریحان البیرونی، سورہ کہف میں جس ذوالقرنین کا ذکر کیا گیا ہے وہ یمن کا بادشاہ تھا، اس کا نام شمس بن کبیر تھا اور کنیت ابو کرب تھی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین حضرت دانیال کے مشہور خواب والا وہ بادشاہ تھا جو رویا میں انہیں ایک مینڈے کی شکل میں دکھایا گیا جس کے سر کے اوپر 2 سینگ تھے، یعنی قرنین 2 سینگ والا۔ اور دانیال کے صحیفے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ 2 سینگ والا یعنی ذوالقرنین فارس کا وہ عظیم بادشاہ تھا جسے بائبل میں ہورس بھی کہا جاتا ہے، اور جس کا تلفظ چینج کر کے
انگلش کا ورڈ سائرس بنتا ہے، جسے سائرس دی گریٹ بھی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح آج کل ایک اور فلسفہ جو ہے وہ مسلمانوں میں کافی مشہور ہے کہ ذوالقرنین سے مراد میسیڈونیا کا الیگزینڈر دی گریٹ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اگر آپ دونوں کی لائف کو کمپیئر کریں تو آپ کو زمین اور آسمان کا فرق ملے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں، جن میں کسی زمانے میں میرا بھی شمار تھا، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ دیوار جو یاجوج اور ماجوج کے لیے بنائی گئی تھی، یہ فی الوقت دنیا میں موجود ہے۔ کچھ اس کو دیوار چین سے تشبیہ دیتے ہیں کہ دی گریٹ وال آف چائنا وہ دیوار ہو سکتی ہے، لیکن یہاں بھی ہسٹوریکل ان ایکوریسیز کی وجہ سے یہ دیوار وہ دیوار نہیں ہو سکتی۔ جب تک دنیا وجود میں ہے اور اہل ایمان ہیں، ذوالقرنین کون تھے، یہ جاننے کے لیے تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں گے، اور اسی طرح یہ سوال بھی ہوتے رہیں گے کہ حضرت ذوالقرنین کے جن 3 سفروں کا ذکر کیا ہے، جو انہوں نے پورب سے پچھم اور پھر 2 پہاڑوں کے مابین کیے، وہ جگہیں کون سی ہیں، ان کے متعلق بھی انکشافات ہوتے رہیں گے اور پھر وہ رد ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح جو حضرت ذوالقرنین کی سائنٹیفک دیوار ہے، وہ اس وقت دنیا میں کہاں موجود ہے، اس پر بھی غور و فکر ہوتا رہے گا۔ لیکن یہ ایسی پراسرار چیزیں ہیں آئی تھنک جن سے پردہ جو ہے یا تو وہ روز محشر اٹھے گا یا تب اٹھے گا جب یاجوج اور ماجوج کا فتنہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ تو فی الحال جو نتائج اس سے حاصل ہوئے ہیں، جو سبق اس سے حاصل ہوئے ہیں، ان کے اوپر غور کیا جائے، اور بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔